آل سیدی معینی صاحب نے کروائی تھی. اس وقت ان کا کم و بیش 4 لاکھ روپیہ اس پہ لگا تھا. تسی ہوتے گئے سی؟ ہاں گے. ہوا کیا؟ اب حال میں ہو رہی ہے کانفرنس. ایک پیر صاحب جاتے ہیں, ان کے ساتھ ان کے 40-45 مرید بھی جاتے ہیں, جا کے بیٹھ جاتے ہیں. 40 پیر صاحب اٹھتے ہیں واپس, وہ 40-50 بھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اب بتاؤ کانفرنس کا مزہ خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اگر تو دین کے لیے آئے ہو تو سنو بیٹھ کے, کس لیے کروا رہے ہیں؟ کنکلوژن تو آخر میں ہوتی ہے نا. تو نتیجہ یہ نکلا, کہنے کو ہم جو بھی کہتے رہیں, وہ کانفرنس اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکی تھی, کیونکہ وہاں شخصیات دین پہ غالب تھی. میرے بھائی, شخصیات کو کبھی دین پہ غالب نہیں کرنا چاہیے, بلکہ دین کو شخصیات پہ غالب کرنا چاہیے. اگر ایک بندہ دین کا کام کرتا ہے نا, بلا سے وہ اس گروپ سے ہو جو کسی گروپ کا مخالف ہے, تو تمہیں دین کی قدر کرنی چاہیے, دین کی قدر کی وجہ سے اس سے تعامل کرنا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ میرا دوست کام کرے تو اچھا ہے, کوئی عام بندہ کام کرے تو وہی کام برا ہو جاتا ہے. اس کو گروہ پرستی کہا جاتا ہے, حق پرستی نہیں کہا جاتا. اور سامعین محترم, ترجیحات کے تعین میں ہمیں ایک چیز یہ طے کر لینی چاہیے کہ ایسے کام کو ترجیح دینی چاہیے جو دیر پا ہو, جس کے نتائج مستحکم ہوں, جو اثرات دکھائے. اور وقتی کام, یہ ذوقی کام, یہ فن ہوتے ہیں. فن محفل میں دیکھیں, سرکار کی محبت صرف محفل میں نہیں جاگنی چاہیے. محبت وہ ہے جو کمرے میں تنہا بیٹھے ہوئے بھی جاگی ہوئی ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ محفل میں آ کے تو بندہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے. میرے بھائی, دین کے لیے کوئی بھی کام کیا جائے اس کی قدر کرنی چاہیے, لیکن خدا را یہ تو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اثرات کیا ہیں. کیا اس کے اثرات صرف یہ ہیں کہ 4 نعرے لگ جائیں, واہ واہ ہو جائے, اور بندے کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی اپنے جنتی ہونے کی قسمیں کھانے لگیں, ان کو خوش فہمیوں میں ڈال دو, ان کو احساس تفاخر میں مبتلا کر دو؟ کیا ملے گا اس سے؟ اتنے لاکھ روپیہ لگا کے جلسہ کرتے ہو, ملتا حاصل کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا, کبھی غور کیا آپ نے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ذوقیات کی تسکین پر تو لاکھوں لگ جاتے ہیں, اور وہ کام جو مستحکم ہیں, جو علماء کو پیدا کرتے ہیں, جس سے دین کا پیغام پہنچتا ہے, ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس اساتذہ کے لیے تنخواہیں نہیں ہوتی. میں ایک مرتبہ میں جا رہا تھا, میں نے ایک اس راول پنڈی اسلام آباد کا سب سے بڑا سکالر ہے مولانا عبدالرزاق بطرالوی, اللہ انہیں سلامت رکھے, ابھی انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی مکمل کی ہے. ہائی ایس میں بیٹھے تھے, ہائی وے پر, وہاں سے اترے, پیدل چل کے اپنے مدرسے میں آ رہے تھے. میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا, میں رکا, میں نے ان کو سلام کیا, اور غالباً میں ان کی دستبوسی بھی کرتا ہوں. میں نے کہا حضور میں چھوڑا ہوں. فرمانے لگے نہیں بس یہ میں چلا جاتا ہوں, قریبی ہے. تو بعد میں نے ایک نعت خان کو دیکھا جو گاڑی پہ جا رہا تھا. میں نے کہا جس قوم کے مفسر پیدل چلتے ہوں, ان کے پاس موٹر سائیکل نہ ہو, اور جس قوم کے نعت خان گاڑیوں پہ چلتے ہوں, وہ علمی ذوق والی قوم نہیں ہوتی. ان کو علم نہیں چاہیے, ان کو آواز چاہیے.
ان کو سر چاہیے، ان کو علمی بات نہیں چاہیے۔ خدا را علماء اس طرح پیدا نہیں ہوتے، علماء مدارس میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور کبھی آپ نے سوچا ہم نے ہماری کمائی میں مدارس کا کتنا حصہ ہے؟ کبھی اپنے شیڈول میں رکھا اس چیز کو؟ رکھنا چاہیے۔ یہ دین کا کام ہے۔ دین کا کام صرف کسی مخصوص طبقے کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر بندہ جو اللہ کو مانتا ہے۔ یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں نا، یہ جو میں کیا آج میں نام لے رہا ہوں، لیتا جاتا ہوں، قادیانیوں کی بات کرتا ہوں، ہر بندے کی تنخواہ کی پرسنٹیج ہوتی ہے جو اس نے جمع کرانا ہوتا ہے اپنے مرکز میں، 13%۔ ہر بندے نے اپنی انکم کا 13% جمع کروانا ہوتا ہے، اور وہ کرواتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہم نے کیا کیا مدارس کے لیے؟ کیا کیا ہم نے اپنے ذوقیات کی تسکین کے لیے؟ آواز کے جادو پر تو لٹا دیا جاتا ہے، قرآن کی عظمت پہ کبھی کچھ نہیں کیا جاتا، حدیث کی عظمت پہ کبھی کچھ نہیں کیا جاتا۔ خدا را ذوقی چیزوں کو دائمی چیزوں پر ترجیح نہ دیں، دائمی چیزوں کو ترجیح دیں، باقی رہنے والی چیزوں کو ترجیح دیں، تب ہم کہیں گے بندے کو دین کا فہم ملا ہوا ہے، بندہ دین کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح ترجیحات کے غلط تعین میں ایک اور بھی بڑی قابل غور بات ہے، اور وہ مسئلہ علماء، عوام سے زیادہ علماء کا ہے۔ عوام سے زیادہ علماء کا مسئلہ ہے۔ وہ یہ کہ ایسی چیزوں میں لوگوں کو الجھا دینا جس کا لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اسی کو دین بنا لینا۔ ایک پرابلم یہ ہے ہمارے کہ آپ اچھی بات کہیں کوئی قدر نہیں کرے گا، بری بات کہہ دیں زمانہ آپ کو سر پہ اٹھا لے گا۔ یعنی آپ ایک کلپ وائرل کر دیں کہ غزوہ احد میں 10 مبشرہ نہیں بھاگے تھے، کوئی نہیں سنے گا اس کلپ کو۔ کوئی بندہ یہ کہہ کے ابو بکر صدیق بھاگ گئے تھے، ہزاروں بندے سنیں گے اس کلپ کو۔ یہاں نیگیٹو چیز کی قدر ہے، پازیٹو چیز کی قدر نہیں ہے۔ اور دیکھیں کیا جس وقت مرزا غلام احمد قادیانی نے ان مسائل کو چھیڑا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مر گئے ہیں یا زندہ ہیں، مسیح ناصری کیا چیز ہے، مرزا قادیانی نے، وہ ایک لفظ ہوتا ہے پنجابی میں جگالی کرنا، جگالی کرنا، یہ بڑے لوگ تو جانتے ہیں کہ بھینس جگالی کرتی ہے، اس نے بھی چند چیزوں کی جگالی کی ہے۔ کوئی آپ کو ایسی بات اس کے لٹریچر میں نہیں ملے گی سوائے چند ان چیزوں کے۔ اس وقت اقبال نے کہا ابن مریم مر گیا یا زندہ ہو جاوید ہے، ابن مریم مر گیا یا زندہ ہو جاوید ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات، ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث کیا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات۔ مراد کیا ہے کہ تم مسلمانوں کو ان چیزوں میں الجھا دو تاکہ مسلمان دین کے فہم کی طرف آ ہی نہ سکے۔ میرے بھائی بڑی سمپل سی بات ہے کہ مثلا کہ جناب